اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، عقیدہ توسل، وسیلہ بنانا، وسائل، اسباب، یقیناً فائدہ اٹھانا انسانی اسباب اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے، مبدا اور منشا پر یقین رکھتے ہوئے اس یقین کو سب اپنی تاثیر پر پروردگار سے وابستہ ہے. یقیناً غوث ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا خطاب ہے جو صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وابستہ ہے. اس وقت حضرت ہی کا وجود مقدس مستحق خطاب غوث ہے. اس واسطے وہ حجت باری تعالی ہیں اور حالات اضطراب اور اضطرار میں استغاثہ انہی سے کرنا چاہیے، اور وہی وسیلہ ہیں جن سے استغاثہ کر کے اپنے اثرات حاصل کر سکتا ہے. عقیدہ توسل کے ذریعے کتاب دعوات بررہ میں سید فضل اللہ رواندی نے بہار میں کتاب مجمع الدعوات اور قیس مصباح سے روایت ہے کہ ابو الوفا کہتے ہیں کہ میں قید خانے میں ابی علی الیاس میں قید شدید میں مبتلا تھا اور اس نے میرے قتل کا ارادہ بھی کر لیا تھا. بس میں نے خدائے قدوس، خدائے تعالی سے اس کی شکایت کی اور اپنے مولا ابی محمد علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو اپنا شفیع قرار دیا. روایت ہے قیس موکلین قید خانے نے مجھے خبر دی کہ تمہیں بری کا ارادہ ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزاد کیا جائے گا. بس میں بہت مضطر ہوا. میں نے خداوند عالم سے بتوسل پیغمبر اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ سے مناجات کی. شب جمعہ کو جب نماز سے فارغ ہو کر سو گیا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ معاملہ دنیا میں کسی امر کے لیے مجھ سے یا میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یا میرے دونوں بیٹوں یعنی حسن حسین سے متوسل نہ ہو، توسل نہ کرو، بلکہ آخرت کے لیے ہمیں اختیار کرو. بسا اوقات انسان دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توسل کرتا ہے، میرے گھٹنے خراب، میری آنکھیں خراب، میرا یہ ہے. دنیا داری میں انسان جسموں کے اعتبار سے یہ تو ان کے غلام بھی کر سکتے ہیں، ان کا مقام رتبہ بہت بلند ہے. تو پیغمبر نے عالم خواب میں کہا کہ ہم لوگوں کو وسیلہ بناؤ، توسل کرو تو آخرت کے لیے. جو کبھی تیری آرزو ہو کہ وہ خدائے تعالی سے عرض کرے کہ البتہ جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس سے میرے بھائی ابو الحسن علی بن ابی طالب انتخاب لیں گے. کوئی ظلم کرنے والا کبھی معاف نہیں ہوگا. مانگنا ہے تو علی بن ابی طالب سے مانگو، وہ سارے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ نہیں ہوا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھائی پر ظلم کیا گیا، امیر المؤمنین پر، تو آپ کے بھائی نے صبر کیا. بس کیسے ان سے انتقام لیں گے جس نے مجھ پر ظلم کیا، جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو تو صبر کرتے رہے اور انہوں نے انتقام نہیں لیا. جب انتقام نہیں لیا تو ہمارے اوپر کس طریقے سے ظلم ہونے پر وہ بدلہ لیں گے. بس حضرت نے
از راہ تعجب میری طرف نگاہ کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے میری طرف نگاہ کی اور فرمایا وہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا، ایک وقت تھا، ایک پیریڈ تھا، میں نے ان سے لیا تھا وعدہ، ایک امر تھا جس کا میں نے انہیں حکم دیا تھا، انہیں سوائے تعمیل حکم کے عدول جائز نہ تھا. جو میں نے کہا تھا، پروردگار نے کہا تھا، اسی پر وہ عمل کر رہے تھے. بس بتحقیق یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. اس پر افسوس ہے جو ان کا غلام ہو کر اس پر اعتراض کرے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا علی ابن الحسین سے شروع سلاطین، شیاطین، شر کرنے والوں سے نجات کے لیے رجوع کرو. امام زین العابدین سے اگر کوئی تمہارے بارے میں شر کر رہا ہے، سلاطین، حاکم تم پر ظلم کر رہے ہیں، شیطان تمہیں وسوسے میں ڈال رہا ہے، مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، تو علی ابن الحسین سے واسطہ لیا کرو اور وسیلہ بنایا کرو، ان سے نجات طلب کرو. محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد سے آخرت کے کاموں کے لیے دعا مانگو. روایت ہے کہ طاعت خدا، اطاعت خدا اور اس کی رضامندی کے لیے محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے واسطہ لو، وسیلہ بناؤ اور جو چاہو طلب کرو. موسیٰ ابن جعفر سے عاقبت کی خواہش ظاہر کرو. عاقبت اینڈ انجام اچھا ہو. علی ابن موسیٰ سے نجات بروایت بحر و بر کے سفر میں، سمندر خشکی کے سفر میں سلامتی طلب کرو. محمد ابن علی کے توسل سے نزول رزق طلب کرو. محمد تقی علیہ السلام سے ہر طریقے کا رزق مانگو، جو 13 طریقے کا رزق ہے، رزق اطاعت، رزق عقل، رزق شفا، رزق برکت، رزق صحت ہے، شفاعت ہے، زیارت ہے، بہت طریقے کا رزق ہے. اور علی ابن محمد سے توفیق قضاء نوافل، تمام جو تمہارے اوپر ڈیو ہے، قضا ہے، نوافل میں، اچھائیوں میں، خوبیوں میں، مستحبات میں، اس کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ان سے توسل کرو، ان سے توفیق مانگو. اور اپنے بھائیوں کے لیے نیکی کے لیے علی ابن محمد یعنی علی نقی سے توسل کرو. اطاعت خداوند عالم کے متعلق جو کچھ بھی چاہو طلب کرو. اور حسن ابن علی، امام حسن عسکری سے امور آخرت کے متعلق رجوع کرو. اور حجت القائم المنتظر المہدی سے اس وقت استغاثہ کرو جبکہ تلوار تمہارے محل ذبح پر یعنی گردن پہ تلوار آ چکے. اب یہ ظلم ہر طرف سے پھیلا ہے، ہر مصیبت ہمارے گھیرے ہوئے ہے، اور انجام ہے، بیماریاں یہ ہیں، مسائل یہ ہیں، ظالم یہ ہیں، کبھی غربت، کبھی فقیری، کبھی مفلسی، کبھی اور کوئی مصیبت جو انسان کے گلے تک آ چکی ہے. تلوار جب گلے تک پہنچ جائے، ذبح کرنے کا مقام، تب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرو. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، رسول خدا نے، بس اس طریقے کے وہ تیرے پاس آئیں گے فریاد رسی کے لیے، مدد کے لیے. جو اس سے استغاثہ کرے ان کے لیے پناہ ہے. امام زمان سے جو استغاثہ کرے، پس کہے، رسول کہتے ہیں تم کہو یا مولا یا صاحب الزمان انا مستغیث بک. ایک دوسری روایت میں فرمایا جس وقت چھری تیرے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے دست مبارک سے حلق کی طرف اشارہ کیا، پر اس سے پس امام زمان سے اعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، وہ تیری مدد کریں گے. کہو یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. یعنی معاملہ بالکل اینڈ ہو، مشکلات گھیر لو، کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر امام زمان سے کہو یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. ایک روایت میں ہے کہ جواب میں کہا یا صاحب الزمان
انا مستغیث بک، دوسری روایت میں ہے یا صاحب الزمان اغثنی، اللہ اکبر۔ تو صاحب الزمان ادرکنی۔ روایت ہے قیس مصباح نے فرمایا یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، فقط بلخ مجہودی کے لیے ہے، پہلے ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ آسمان سے نیچے اترا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک حربہ نور تھا، پس میں نے کہا کہ اے میرے مولا مجھے اس ظالم کے شر اور اذیت سے نجات دے دیجئے۔ فرمایا ہم نے تمہارے کام انجام دے دیے۔ پس جب صبح ہوئی تو الیاس نے مجھے طلب کیا اور پوچھا کس سے استغاثہ کیا تھا؟ میں نے کہا جو فریاد رس ہے، مددگار ہے، طبیب ہے، جو مدد کرنے آیا ہے اور ہر طریقے کی اعانت کرتا، اس سے کہا۔ السلام علیکم۔